ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسم کی اقسام دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بناوٹ کے لحاظ سے، ایک ہوتی ہے معنی کے لحاظ سے۔ جو بناوٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے اس میں آتا ہے مصدر، مشتق اور جامد۔ جو معنی کے لحاظ سے ہوتی ہے اس میں آتا ہے معرفہ اور نکرہ۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے بناوٹ کے لحاظ سے۔ کیا کہتا ہے؟ ایسا کلمہ جو کسی چیز، شخص یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اس کی تین اقسام ہیں۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کام کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کام ہے کیا چیز۔ اسی طرح ہم نے اسم کی اقسام کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے اسم کی ڈیفینیشن کرنی ہے۔ اسم کی ڈیفینیشن کرنے کے بعد ہم اس کی ڈیٹیل پہ آئیں گے۔ کیا کہتا ہے؟ ایسا کلمہ جو کسی چیز، شخص یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہیں۔ سب سے پہلی کون سی ہے؟ مصدر، دوسری ہے مشتق، تیسری ہے جامد۔ اسم مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ چونکہ مصدر سے کئی اور الفاظ نکلتے ہیں اس لیے اس کا نام مصدر ہے۔ مصدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ۔ چونکہ مصدر سے کئی الفاظ نکلتے ہیں اس لیے اس کا معنی رکھا گیا، اس کا نام ہے مصدر۔ وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہیں نکلتا، وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہیں نکلتا مگر اس سے کئی اسم اور فعل نکلتے ہیں۔ خود کسی سے نہیں نکلتا، کسی کلمے سے نہیں نکلتا مگر اس سے اسم اور فعل نکلتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مصدر کہتے ہیں۔ جیسا کہ کھیلنا، پڑھنا، دوڑنا، کرنا، جانا اسم جامد ہیں۔ اپنے کام کو وقت پر کرنا اچھی عادت ہے، مجھے لاہور جانا ہے۔ جو اسم مصدر کی اقسام جو یعنی کہ مین نشانی ہوتی ہے اس کے لاسٹ میں نا آتا ہے، نون الف نا۔ اسم مشتق، مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا۔ مشتق سے مراد ہے نکلا ہوا وہ اسم جو خاص قاعدے کے مطابق مصدر سے نکلا ہو۔ مشتق سے کیا مراد ہے؟ مشتق سے مراد ہے نکلا ہوا۔ کس چیز سے؟ کس اسم سے؟ یعنی کہ مصدر سے۔ وہ اسم جو خاص قاعدے کے مطابق مصدر سے نکلا ہو اس مشتق کہلاتا ہے۔ جیسے پڑھنا مصدر سے پڑھائی، پڑھنا پڑھا ہوا، لکھنا سے لکھائی، تھکنا سے تھکاوٹ، جانا سے جانے والا، یعنی کہ اس سے الفاظ بڑھا کر پیش کرنا جامد یعنی کہ مشتق کہلاتا ہے۔ جو مصدر ہوتا ہے اس کی نشانی نا تھا، یعنی کہ لکھنا، تھکنا، جانا۔ اس سے ہم نے الفاظ میں اضافہ کیا جیسے لکھنا سے لکھائی بنا، تھکنا سے تھکاوٹ بنا، جانا سے جانے والا بنا۔ امتحان سے پہلے اسلم نے پڑھائی شروع کر دی، پڑھنا سے پڑھائی کر دیا۔ اس نے مثال کیا دی؟ پڑھائی۔ رات کو سونے سے اس کے تھکاوٹ ہوئی، تھکنا سے تھکاوٹ دور ہو گئی، یعنی کہ اس نے الفاظ کو بڑھا کر پیش کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسم جامد۔ جامد کے معنی ہوتے ہیں ٹھوس یا جمع ہوا یا منجمد۔ وہ اسم جو نہ تو خود کسی کلمے سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی اور کلمے بنے یا اسم بنے۔ مطلب وہ کسی اسم سے نہیں نکلتا، نہ کسی کلمے سے نکلتا ہے اور نہ اس سے کوئی اور کلمہ یا فعل نکلتے ہیں۔ اسم جامد کہلاتے ہیں۔ جیسے قلم، دوات، روٹی، سیب، میز، کرسی، مکان، چھت وغیرہ۔ اس نے قلم خریدا، قلم۔ کتابیں میز پر ہیں، کتابیں، اس کی جو نشانی بتا رہے ہیں۔ استاد کرسی پر بیٹھے ہیں، کاغذ لے آؤ مجھے کچھ لکھنا ہے۔ یعنی قلم بلم وغیرہ نہیں ہوتا، کتابیں وغیرہ نہیں ہوتی، کرسی ورسی نہیں ہوتا، کاغذ واغذ نہیں بنتا۔ اس لیے ہم نے اس کے مین دیکھنے ہیں جو نہ کسی چیز سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی اور اسم یا کلمے نکلے، اس لیے اس کو ہم نام دیتے ہیں جامد کا۔ جامد کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس، جمع ہوا یا منجمد۔ سب سے پہلے ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھا؟ اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ اسم کی اقسام دو طرح کی ہوتی ہے، ایک میننگ کے لحاظ سے، دوسری بناوٹ۔ جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ بناوٹ کے لحاظ سے تھی۔ اسم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھی، تین اقسام ہوتی ہیں بناوٹ کے لحاظ سے۔ سب سے پہلی مصدر، مشتق اور تیسری جامد۔ مصدر کے معنی کیا تھا؟ نکلا ہوا یا نکلنے کی جگہ۔ مصدر کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ مشتق کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا، اور لاسٹ میں جو آتا ہے جامد وہ نہ خود کسی اسم سے نکلتا ہے اور نہ اس سے کوئی اور اسم نکلتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔